بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء آیت نمبر 153 سے پڑھیں گے، اور یہ چھٹے پارے کا ہمارا دوسرا سبق ہے۔ اور آج کا سبق اور آگے یہ جو دو رکوع ہیں، ان دو رکوع میں یہودیوں سے، اہل کتاب جو تھے ان سے کچھ باتیں کی گئی ہیں، ان کے کچھ مطالبات سے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی، اور پھر ان یہودیوں کو بھی متنبہ کیا گیا، اور مختلف اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا ان کو۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ بھی سمجھایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا یہ عقیدہ، اور آج بھی کئی عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پر چڑھا دیا ہے، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر رد کیا اور بتایا، سمجھایا، اور آخر میں پھر یہ بھی کہا کہ اگر یہ آخری ہمارے جو رسول آ گئے ہیں ان کو تم مانو، یہ بھی اسی طرح کے رسول ہیں، اگر تم مان لو گے تو بہتری تمہارے لیے ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو نقصان ہی تمہارا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، اہل الکتاب، اہل کتاب جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، پیچھے بھی میرے خیال سے پڑھ چکے ہیں ہم، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے کتابیں عطا کیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ ان تنزل علیہم، یہ کہ تو نازل کرے علیہم ان پر، کتاب، یہ کہ آپ آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں، کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر، تو اللہ رب العالمین نے لکھی ہوئی تختیوں میں جو ہے وہ تورات انہیں دی تھی، تو وہ بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطالبہ کرتے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام ایک لکھی ہوئی کتاب لائے تھے، اسی طرح آپ بھی آسمان پر جائیں اور اللہ رب العالمین سے جو ہے نا مطالبہ کریں اور کتاب لے کر آئیں، من السماء، آسمان سے۔ فقط اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سألو، انہوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک، اس سے بڑے، اگر یہ آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں نا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اس سے بڑے سوال موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیے تھے، اور کیا کہا تھا؟ فقالو، پس انہوں نے کہا، ارین اللہ، دکھا تو ہمیں اللہ، جہرتاً، سامنے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کتاب تو ہم نے دے دی تھی، لیکن اس کے باوجود کیا انہوں نے مان لیا تھا؟ آج جو یہ کہتے ہیں کہ کتاب جاؤ آسمان پر لے آؤ، انہوں نے تو پہلے یہ مطالبہ کیا اور کتاب ہم نے دے دی، پھر اس کے باوجود بھی آگے نئے مطالبے کیے، اس سے بڑے سوال کیے اور کہا کہ ہمیں اللہ دکھا، اور فاتخذتہم الصاعقہ، تو پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے۔ وہ آگے واقعہ آئے گا اگلے پارے میں، بلکہ 9ویں پارے کے اندر ہم اسے پڑھیں گے، تو کس طرح اللہ رب العالمین نے ان کو تجلی ایک تھوڑی سی اپنی دکھائی، پہاڑ پر ڈالی، تو وہ پہاڑ بھی ٹوٹ گیا اور سارے لوگ جو ہے وہ بکھر گئے۔ فاخذتہم الصاعقہ، پکڑ لیا ان کو صاعقہ نے، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ثم اتخذوا العجل، پھر بنا لیا انہوں نے العجل، بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعد اس کے، ما جاءتہم البینات، کہ آ گئی تھیں ان کے پاس واضح نشانیاں، فعفونا عن ذلک، پھر ہم نے درگزر کیا اس سے کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا۔ یہ کب تھا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اور اس کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دی اور سمندر پار کرا دیا، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب ملنے کے لیے گئے، اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، پیچھے انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، سامری نے بچھڑا بنایا تھا، آگے اس کی مزید وضاحت آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن پھر ہم نے ان کے اس گناہ کو، جب انہوں نے معافی مانگی تو ہم نے معاف کر دیا، وآتینا، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبینہ، واضح دلائل، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل بھی عطا کیے تھے۔ ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقہم، ان کے اوپر، طور پہاڑ کو اللہ نے اٹھا کر ان کے اوپر لایا، ایسے لگتا تھا جیسے اب یہ پہاڑ گرتا ہے، بمیثاقہم، ان سے پختہ وعدہ لینے کی وجہ سے، وقلنا، اور ہم نے کہا، لہم، ان کے لیے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ تم، البابا، دروازے سے، سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا، اور ہم نے کہا، لہم، ان کے لیے، لا تعدوا فی السبت، نہ تم سرکشی کرنا ہفتے والے دن تم نے حد سے نہیں بڑھنا، ان کو روکا گیا تھا
یہ مچھلی کا شکار کرتے تھے، سمندر کے ساتھ رہتے تھے، تو انہیں روکا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار تم نے نہیں کرنا اور حد سے نہیں بڑھنا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں وضاحت کی کہ ان لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا، کہ ہفتے والے دن اصل میں امتحان تھا، اللہ نے آزمانا تھا کہ یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری فرما برداری کتنی کرتا ہے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں جو ہیں وہ تیر کر بالکل قریب آ جاتی۔ اب انہوں نے ایک ہیلا سوچا، کچھ لوگ تھے وہ انہوں نے چھوڑ دیا، شکار نہیں کرتے تھے، رک گئے ہفتے والے دن۔ کچھ لوگ کرنے والے تھے شکار، اور ہیلے سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لیں اور آگے جا کر ایک بہت بڑا تالاب بنا لیا۔ اس نالیوں سے جو ہے نا وہ گزر کر مچھلیاں تالاب میں جمع ہو جاتی۔ ہفتے والے دن وہ نالیوں سے گزار کر تالاب میں جا کر جمع کر لیتے، اور پھر اتوار والے دن تالاب سے جا کر جو ہے وہ شکار کر لیتے، پکڑ لیتے، ان کو جا کر بیچتے، اور کہتے یہ کہ ہم ہفتے والے دن تو نہیں کر رہے، جبکہ رک جانا چاہیے تھا۔ وَأَخَذْنَا، اور آگے اللہ فرماتے ہیں اخذنا منہم، پکڑ لیا ہم، پکڑا ہم نے ان سے، میثاقا غلیظا، پختہ وعدہ، فبما نقضیم، پس ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے، جو وعدہ اللہ نے لیا انہوں نے توڑ دیا، پورا نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہفتے والے دن کی پابندی لگائی تھی وہ بھی انہوں نے پوری نہیں کی۔ پس وعدہ ان کے توڑنے کی وجہ سے، وکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وقتلہم الانبیاء، اور انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، بغیر حق، بغیر حق کے، نا حق انہوں نے انبیاء کے ساتھ لڑائیاں کی، قولہم، اور ان کے اس بات کی وجہ سے، قلوبنا غلف، وہ کہتے ہیں ہمارے قلوبنا، ہمارے دل غلف، پردوں میں ہیں، کہتے ہیں ہمارے دلوں پر نا پردے ہیں، تمہاری بات سمجھ نہیں آتی، ہم کوئی عام بندے نہیں۔ آج بھی کئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہمارے دل اس طرف آنا بڑی دور کی بات ہے، ان کے وہ اس کو فخریہ انداز میں کہتے کہ قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، یا تم جو ہمیں سمجھاتے ہو، ڈراتے ہو آخرت سے، جہنم سے، ہم نہیں ڈرنے والے، ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پردوں میں نہیں دل، بل طبع اللہ علیہا، بلکہ مہر لگا دی اللہ نے، علیہا، ان کے دلوں پر۔ یہ کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ نے مہر لگا دی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، پس نہیں وہ ایمان لائیں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑے ان میں ایمان لائیں گے، اب زیادہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وبکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم، اور ان کی اس بات کی وجہ سے، علی مریم علیہ السلام پر، بہتانا عظیما، جو انہوں نے بہت بڑا مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا تھا۔ کیا بہتان تھا وہ؟ کہ معاذ اللہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مریم علیہ السلام نے بدکاری کی ہے، اور کہا کہ یوسف نجار نامی ایک شخص تھا اور اس کے ساتھ بدکاری کی تہمت لگائی۔ اور آج بھی کئی ایسے نام نہاد محققین ہیں جو اس بہتان کو جو ہے وہ حقیقت ثابت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یوسف نجار جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے جو پیدا ہوئے ہیں، اس معجزے کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا بہتان تھا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ بہتان تھا۔ اور آگے میرے خیال سے اگلے سبق میں آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا۔ وقولہم، اور ان کی اس بات کی وجہ سے، انا قتلنا المسیح، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، مسیح عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول تھے۔ اب اللہ تعالیٰ حقیقت بتا رہے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا، اور عیسائیوں میں بھی بعض آج کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صلیب پر خود چڑھے تھے، اور باقی جتنے ان کے ماننے والے تھے ان کے گناہوں کا کفارہ انہوں نے ادا کیا ہے، جبکہ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ حقیقت بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وما قتلوا، نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو، وما صلبوا، اور نہ وہ سولی پر چڑھے، سولی بھی نہیں دیے گئے اور قتل بھی نہیں ہوئے، ولیکن، اور لیکن، شبہ لہم، مشتبہ کر دیا گیا ہے ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں، لفی شق منہ، وہ البتہ شک میں ہے اس میں۔ معاملہ مشتبہ کیسے ہوا؟ وہ ایسے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں کی سازشوں کا پتہ چلا اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اب یہ مجھے قتل کر دیں گے، تو انہوں نے جو ان کے حواری تھے، قریب رہنے والے ان کے ساتھی، ان کی تعداد تقریباً 12 یا 17 بتائی جاتی ہے، ان کو سب کو جمع کیا
اور ان سے کہا کہ تم میں کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے تاکہ اللہ رب العالمین جو ہے میری شکل اس پر ڈال دیں. تو ایک نوجوان تیار ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے اسے عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل بنا دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا دیا. اور یہودی جب آئے تو اس نوجوان کو لے جا کر سولی پر چڑھا دیا جسے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا. تو یہودی یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود ہی نہیں تھے، وہ تو زندہ اللہ رب العالمین نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا. اور اب پھر پیچھے شک میں ہے، اور ایک گروہ تو ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا، اور ایک گروہ ایسا ہے جو اس شک میں ہے کہ پتہ نہیں قتل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، کسی دوسرے بندے کو ہم نے قتل کر دیا. ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے پاس کوئی علم. اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس جو وہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے قتل کیا ہے، یا جو کہتے ہیں نہیں قتل ہوئے، ان دونوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے. الا اتباع الظن، سوائے اس کے کہ وہ پیروی کرتے ہیں گمان کی. وما قتلوہ یقینا، نہیں انہوں نے یقینی طور پر قتل کیا. یقین کے ساتھ بھی جو قتل کرنے والے وہ نہیں کہتے کہ ہم نے قتل کر دیا، بلکہ کیا ہے اصل معاملہ یہ ہے. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں بلکہ رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف. اللہ رب العالمین نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور آج بھی عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر ہیں، اور قرب قیامت آئیں گے. مزید اگلے سبق میں وضاحت آئے گی. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہیں اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں. آپ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.